بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو تمام مخلوقات پر فضیلت اور برتری عطا فرمائی تو اس کا سبب علم اور اس کا شعور اور آگہی ہے جو کسی اور مخلوق کو عطا نہیں کیا گیا۔ یہ محض انسان ہی تھا جسے خالق کائنات نے علم کی دولت سے اس وقت نواز دیا تھا جب یہ تخلیقی مراحل سے گزر رہا تھا، جبکہ دیگر مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے اس عزت و شرف سے محروم رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ حالانکہ تخلیق آدم کے موقع پر فرشتوں نے عرض کیا تھا کہ یا اللہ، ہم تیری تسبیح بیان کرنے والے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا اے پروردگار، ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں خون بہائے، اور ہم تیری حمد اور پاکیزگی اور تسبیح بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ ان سب نے کہا یا اللہ، تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو بس صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، تو ہی جاننے والا حکمت والا ہے۔ تو اللہ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا تم ان کے نام بتا دو۔ جب انہوں نے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا کیا میں نے تم سے پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ زمین و آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں، اور میری علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ یہ عزت اور شرافت اور فضیلت اور بزرگی سیدنا آدم علیہ السلام کو علم کی بدولت ملی۔ معلوم ہوا کہ زمین و آسمان میں علم سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اور رسول کو اپنا خاص علم مرحمت فرمایا، جس سے ساری دنیا منور ہوئی، اور علم کی روشنی سب کو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ملی۔ اسلامی تعلیمات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو علم کی حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے، کیونکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ علم ہی کے بارے میں تھی۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسرا کوئی پیغام نہیں دیا، بلکہ پہلی نصیحت ہی علم کے بارے میں کی، چونکہ علم و آگہی سے شعور کی راہیں کھلتی ہیں، اور جب انسان بشعور ہو جاتا ہے تو وہ معرفت حق کے اصول کا اہل ثابت ہو سکتا ہے۔ چونکہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تا قیامت آنے والی نسلوں کی رہنمائی کا عظیم فریضہ سر انجام دینا تھا، لہٰذا تمام امور سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم سے روشناس کرایا گیا۔ چنانچہ پہلی وحی میں ارشاد ہوا، جس کا ترجمہ یہ ہے اپنے رب کا نام لے کر پڑھیے جس نے پیدا کیا انسان کو خون کے لوتڑے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے رہیے، آپ کا رب بڑا کرم والا ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ جانتا نہیں تھا۔ ان آیات مبارکوں کو غور سے پڑھا جائے تو علم کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ انسان جو پہلے نہایت کمزور مخلوق تھا، آج علم کی بدولت خشکیوں، پانیوں اور ہواؤں پر اپنے رب کے فضل سے حکومت کر رہا ہے۔ علم کے ہاتھ کل انسان کو کہاں لے جائیں گے کون پیشگوئی کر سکتا ہے؟ یہ تو صرف اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے کہ اس کی یہ عظیم بخشش انسان کو کہاں پہنچانے والی ہے۔ چاند کی تسخیر تو اب پرانی بات ہو چکی، انسان ستاروں کو بھی مسخر کر لینے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ کوئی بعید نہیں کہ کل رب کا کرم علم انسان کو ستاروں کا بھی مالک بنا دے، اور اس یادگار اور عجیب دن انسان قرآن مجید میں یہ ارشاد ربانی پڑھ کر حیران و ششدر رہ جائے، جس کا ترجمہ یہ ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ آپ نے دیکھا اسلام کی نظر میں علم کا درجہ کیا ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ العلق کی ابتدائی 4 آیتوں کے سوا اگر علم کی فضیلت میں اور کچھ نہ کہا جاتا تب بھی کافی ہوتا، لیکن قرآن میں بار بار علم کی عظمت اور اہمیت کو نہایت دلکش انداز میں جا بجا پیش کیا گیا ہے، اور حصول علم پر انسانوں
بالخصوص اہل ایمان کو راغب کیا گیا ہے۔ چنانچہ ایک مقام پر علم اور اہل علم کی فضیلت یوں بیان کی گئی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے، یہ تو عقل والے ہی سمجھ سکتے ہیں، یعنی عالم اور غیر عالم برابر نہیں ہیں۔ اسی طرح ایک مقام پر خشیت الہی کا ذریعہ بھی علم کو قرار دیا، جس کا ترجمہ یہ ہے: اللہ سے تو اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہیں، بے شک اللہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ اس آیات مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اور پرہیزگاری بھی علم سے ہی حاصل ہو سکتے ہیں، چونکہ اگر ایک شخص کو اللہ کی معرفت ہی حاصل نہیں تو وہ کس طرح اللہ کا خوف اور تقوی اختیار کر سکتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ ضروری نہیں کہ ایک اعلیٰ ترین دنیاوی تعلیمات سے بہرور شخص معرفت الہی سے بھی روشناس ہو۔ قرآن کی نظر میں وہی عالم ہے جسے رب تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو۔ ایسے لوگوں کو جو محض دنیاوی علوم اور فنون سے واقف ہوں، اہل ہنر اور فن تو کہا جا سکتا ہے، لیکن عالم نہیں۔ البتہ ایک ایسا شخص جو بظاہر پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتا، البتہ اہل علم کی صحبت میں رہ کر یا ان کی زبانی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات سن کر ان پر عمل پیرا رہتا ہے اور اس کے دل میں اپنے رب کی خشیت پیدا ہوتی ہے، تو اسے جاہل نہیں کہا جائے گا، بلکہ ایسے لوگ ہی اللہ کے مقرب بندے بن سکتے ہیں۔ البتہ اہل علم کی فضیلت اور بزرگی اپنی جگہ واضح ہے۔ در حقیقت علم تو نام ہی قرآن و حدیث کی تعلیمات کا ہے، جبکہ دنیاوی علوم صرف دنیا تک محدود ہیں اور انہیں دنیاوی تعمیر اور ترقی کا منفعت بخشش ہنر اور فن ہی کہا جا سکتا ہے، چونکہ یہ تمام علوم دنیا تک ہی محدود ہیں، جبکہ حقیقی علم یعنی قرآن و سنت معرفت الہی کے اصول کا سبب اور اسی کی روشنی سے دین و دنیا کی تمام تر کامیابی اور کامرانیاں مشروط ہیں۔ قرآنی علوم کی ضیاپاشیوں سے ہی انسان تسخیر کائنات کی مہم جوئی میں مصروف ہے۔ جو باتیں آج ہمیں سائنسی کمالات کا شاہکار معلوم ہوتی ہیں، وہ آج سے 1400 سال پہلے ہادی کائنات محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر نے بصورت قرآن مجید بیان فرما دی ہے۔ اسلام میں علم اور اہل علم کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے اور اصول علم پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اس میں دینی اور دنیاوی دونوں علوم شامل ہیں۔ بعض حضرات دینی اور دنیاوی علوم میں تفریق کرتے ہیں، حالانکہ اسلام جہاں دین سیکھنے کی تعلیم دیتا ہے، وہیں تسخیر کائنات کی بھی دعوت فکر دیتا ہے۔ وہی علم نافع ہے جو معرفت ربانی سے امکنار کر دے، اور وہ صرف قرآن و سنت کا ہی علم ہے۔ بصورت دیگر دنیاوی علوم اور فنون محض دنیا تک ہی محدود ہیں، اگرچہ سائنسی علوم کی ترقی بھی معرفت الہی کا پتہ دیتی ہیں، تاہم دینی علوم یا اسلامی تعلیمات سے بے بیرہ ماہرین سائنسدان وغیرہ یا انسانیت کا بہت بڑا طبقہ ان ایجادات کو ذاتی کمالات جان کر پھولے نہیں سماتا اور رب کائنات کی صفت خالقیت پر غور نہیں کرتا، جس کی وجہ سے وہ حقیقت کو نہیں پاتا بلکہ مادیت کے گرد گھومتا رہتا ہے۔ اسلام میں جس قدر زور اصول علم پر دیا گیا ہے، وہ روز روشن کی طرح آیا ہے، کیونکہ علم کے بغیر انسان اپنے رب کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ دین نام ہی علم کا ہے۔ مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بعض خصوصی علوم عطا فرمائے جن میں وہ دیگر انبیاء اور رسول سے ممتاز تھے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو علم و معرفت عطا فرمایا تھا، جس کے ذریعے وہ لوگوں کو توحید باری تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا تھا، جس کے سبب وہ بادشاہ اور تخت و تاج کے مالک بنے، جبکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تمام علوم اور کمالات سے سرفراز فرمائے گئے تھے، جیسا کہ فارسی کے شاعر نے کہا: سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حسن عطا فرمایا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کرنے یا ان کی پیدائش خود معجزہ بنا کر کی گئی۔ اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا گیا کہ جب وہ اپنا ہاتھ بغل سے نکالتے تو وہ چمک رہا ہوتا۔ یہ سب کمالات جو تمام انبیاء اور رسول میں فردن فردن عطا کیے گئے تھے، وہ تمام کے تمام ذات رسالت میں بدرجہ اتم موجود تھے۔
سیدنا سلیمان علیہ السلام کو جہاں نبوت اور بادشاہت عطا ہوئی، وہیں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور نعمت یہ ملی کہ آپ کو حیوانات کی بول چال کا علم عطا ہوا۔ قرآن مجید اور حدیث نبوی میں علم کے اصول اور عمل پر بہت زور دیا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ یہ ہے کہ ایک عابد کی 100 سال کی بے ریا عبادت سے عالم کی ایک گھڑی صحبت میں رہنا افضل اور اعلیٰ ہے، چونکہ عابد کی عبادت اپنے لیے ہے، جبکہ عالم کا علم پورے عالم کو فیضیاب کرتا ہے۔ آج امت مسلمہ کی ذب و حالی، درماندگی، پسماندگی کا سب سے اہم ترین سبب علمی پسماندگی ہی ہے۔ اگر بحیثیت مجموعی غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ تمام اسلامی ممالک کی تعلیمی حالت انتہائی دگرگوں ہیں۔ اگر وہ دینی علوم سے بیراورہ ہیں تو دنیاوی علوم سے نابلد، اور اگر دنیاوی علوم کے اصول میں کسی حد کامیاب ہیں تو دینی علوم سے یکسر لاتعلق۔ منطقی نتیجہ یہ نکلا کہ دین بھی ہاتھ سے جاتا رہا اور دنیا بھی حاصل نہ ہو پائی۔ لہذا شدید ضرورت اس امر کی ہے کہ تعلیم کو عام اور لازمی قرار دیا جائے، اور تمام اسلامی ممالک اس سلسلے میں اجتماعی انقلابی اقدامات اٹھاتے ہوئے دینی اور دنیاوی دونوں علوم ساتھ ساتھ نئی نسل کو منتقل کریں۔ تحقیق اور ریسرچ کے لیے منظم اور مربوط کوششیں کی جائیں تاکہ ایک قابل ذکر تعداد میں ریسرچ اسکالر پیدا کیے جا سکیں۔ کتنے دکھ کی بات ہے کہ جو دین ابتدا سے ہی اپنے ماننے والوں کو حصول علم کی تعلیم دیتا ہو، وہ امت آج علمی میدان میں سب سے پیچھے ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو ہر طرح سے مادی وسائل سے نوازا، لیکن ہم معمولی وسائل میں بھی اغیار کی جانب دیکھنے پر مجبور ہیں۔ ہماری ذب و حالی عروج میں تبدیل ہو سکتی ہے، بشرطے کہ ہمارے معاشروں میں علم کو فروغ حاصل ہو اور تحقیق کا جذبہ بیدار ہو۔ دیگر اقوام عالم جو آج ہم پر حاوی ہیں تو علم و ریسرچ کی بدولت ہیں۔ ہم بھی اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لا کر حصول علم و ریسرچ پر صرف کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ امت مسلمہ پھر بام عروج پر پہنچ جائے۔